بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مصرفت ہوں۔ آئی ہوپ گرلز آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، مزے میں ہوں گی۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو، آپ کے سلیبس میں ایک سورۃ انفال جس کے 10 رکوع ہیں اور 10 احادیث ہیں اور 4 موضوعاتی مطالعہ ہیں۔ ان 4 موضوعاتی مطالعہ کے اندر کویسچن آنسر ہیں جن میں ہم نے 10 احادیث ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ 11ویں احادیث بورڈ میں آ جاتی ہے، تو ہم نے 11 احادیث کی ہیں۔ 8 احادیث میں نے آپ کو کلاس کے اندر لکھوائی ہیں۔ حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 10 اور حدیث نمبر 11 جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا کہ حدیث نمبر 9، 10 اور 11 جو ہے وہ اس ویڈیو سے دیکھ کے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے لکھی ہوں گی، اور احادیث تو کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو، موضوعاتی مطالعہ کے اندر 4 ٹاپک ہیں۔ پہلا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے والے ٹاپک میں 3 کویسچن آتے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے قرآن مجید کا تعارف بیان کریں، مختصر تعارف بیان کریں، اور دوسرا سوال آ جاتا ہے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تیسرا کویسچن آ جاتا ہے قرآن مجید کے فضائل بیان کریں۔ تو یہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرا ٹاپک آ گیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اطاعت۔ اس میں 2 کویسچن آ جاتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ پھر اب یہ والا ٹاپک ختم ہوا۔ تیسرا ٹاپک آ جاتا ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت جو ہے یہ ایک ہی کویسچن ہے، ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اور یہ بھی جب میں نے لیکچر دیا تھا تب میں نے آپ کو کاپی میں لکھنے کے لیے کہا تھا اور یاد کرنے کو بھی کہا تھا۔ چوتھا ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے طہارت۔ طہارت کے اندر 5 کویسچن آ جاتے ہیں، اور وہ 5 کے 5 میں نے آپ کو کروائے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو میں وہ والے نوٹس میں نے سامنے رکھے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ ختم نبوت والا ٹاپک، طہارت والے 5 کویسچن، اور یہ آخری 3 احادیث آپ لوگ اپنی کاپی پہ آپ نے لکھنی تھی۔ تو یہ والا جو ہے یہاں تک لیکچر ہو چکا ہے۔ اب سورہ انفال کی طرف آتے ہیں۔ سورہ انفال ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا، لیکن اس کے بعد چھٹیاں ہو گئی، اور پھر ویڈیو کے تھرو میں نے آپ کو 8 رکوع پڑھا لیے ہیں، 7 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، اور 8واں رکوع جو ہے اس کا ہم نے ایک کویسچن کیا ہوا ہے، اور عبارات میں سے ایک عبارت کی ہوئی ہے۔ 2 عبارات جو ہیں وہ میں آج کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور بچوں، جو آپ کو نوٹس دیے گئے تھے ان نوٹس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز ملیں گی۔ وہ جو نوٹس تھے وہ اسکول کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے تھے، اس میں آپ کو ہیڈنگز ملیں گی، اس میں آپ کو احادیث ملیں گی ان ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور اس میں آپ کو آیات ملیں گی۔ یہ نوٹس تب دیے تھے، اور ساتھ میں یہ طہارت اور ختم نبوت اور یہ 3 احادیث والے جو ٹاپک تھے، یہ پھر آپ پہ بہت برڈن بن رہا تھا، تو میں نے یہ ویڈیو کے تھرو آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ تو یہ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ نے ان نوٹس کو بھی دیکھا ہوگا اور اپنا کام ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ تو آج کیا میں آپ کو جو لیکچر دوں گی، کائنڈلی پہلے آپ لوگ اپنی اٹینڈنس لے لیں، اس کے بعد جو ہے پھر جو میں لیکچر دوں گی اس کو آپ نے سننا ہے، اور پھر اس میں جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے کویسچن کے تھرو پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا کام آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اب کرنا ہے۔ آپ کا جو سلیبس ہے اس کے اندر صرف اب 2 رکوع رہ گئے ہیں، رکوع نمبر 9 اور رکوع نمبر 10۔ رکوع نمبر 8 جو ہے وہ آج ہم اس کی 2 عبارات کریں گے، تو یہ والا جو رکوع ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔
احادیث اور موضوعاتی مطالعہ آپ نے اپنی کاپی جو ہے آپ کے پاس وہاں سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث اور موضوعاتی مطالعہ آپ نے اپنی کاپی میں سے یاد کرنا ہے، اور جو سورہ انفال ہے وہ آپ نے اپنی بک جو آپ کے پاس موٹی والی بک ہے آئین اسلامیات کی، وہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوشچن آنسر آپ لوگوں نے سورہ انفال کے اپنی بک سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوگا تمارین، تمارین کا مطلب یہی آ جاتا ہے ایکسرسائز، اس میں آپ نے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے جو ایم سی کیوز بنتے ہیں وہ یہیں سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ورڈز میننگ سے، الفاظ معنی سے بنتے ہیں۔ تو ساتھ میں آپ نے عبارات جو ہیں اور جو کوشچن آنسر ہیں وہ بھی اپنی بک سے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ آگے جو بک میں الفاظ معنی میں جو آگے تشریح لکھی ہوئی ہے اس کو یاد نہیں کرنا، صرف الفاظ اور اس کا جو میننگ ہے آگے ایک لفظ میں وہ یاد کرنا ہے۔ پھر آپ نے کوشچن یاد کرنے ہیں، اس کے بعد عبارات جو ہے وہ ساری یاد کرنی ہے، اور اس میں جو ہیڈنگ وغیرہ چاہیے ہوگی یا جو گائیڈ لائن چاہیے ہوگی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور ساتھ آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں۔ ایک اور بات بچوں کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ 50 مارکس کا ہے، 10 مارکس کے ایم سی کیوز ہیں، 25 کے 5 کوشچن ہوں گے شارٹ، اور 2 لانگ کوشچن ہوں گے، ایک لانگ کوشچن میں 2 پارٹ ہوں گے، اور ایک کوشچن کا 7.5 نمبر ہوں گے، یعنی دونوں کے ملا کے آپ کے 15 نمبر بن جائیں گے، اور یہ ٹوٹل آپ کے پاس 50 نمبر کا پیپر ہوگا، جس میں آپ کے پاس جو شارٹ کوشچن ہیں وہ بھی لانگ میں آ جائیں گے، 5 شارٹ ہو گئے، اور جو 2 لانگ ہیں 2 لانگ کے اندر ایک کوشچن میں 2 کوشچن آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ 4 کوشچن بن جائیں گے، تو ٹوٹل آپ نے 9 کوشچن کرنے ہیں، اور ان کو شارٹ نہیں کرنا۔ اب آپ کی کلاس بڑی ہے تو آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کے پاس کاپی میں بک میں موجود ہے، وہ آپ نے سارا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹائم آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوگا، لکھنا آپ نے زیادہ ہوگا، لیکن اس کو شارٹ کر کے نہیں لکھنا، وہ جو شارٹ کوشچن ہیں وہ آپ کے لانگ میں آئیں گے، تب آپ کو نمبر ملیں گے، ادروائز آپ کو بورڈ میں نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ ابھی کلاس بڑی ہے، اور 4-5 لائنوں کا 6 لائنوں کا مختصر سوال جب آپ لکھو گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، کلیئر ہو گیا نا۔ تو اب ہم میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ والا جو ہے عبارات جو ہے وہ میں بیچتی ہوں، ٹھیک ہے، اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 8 کی دوسری عبارت کریں گے۔ ایک عبارت اور ایک سوال ہو چکا ہے، یہ 2 عبارات کریں گے تو یہ آپ کا رکوع نمبر 8 مکمل ہو جائے گا۔ دوسری عبارت ہے هو الذی، وہ جو ایدہ کا تمہاری حمایت کی، بنصرہ ہی اس کی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنوں سے، والف اور جوڑ دیا، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کو، لو انفقت اگر تم خرچ کر ڈالتے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ما الفتا تو نہ جوڑ سکتے، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دل، ولکن اور لیکن، اللہ الف جوڑ دیا، بینہم ان کے دل۔ اس کا سلیس ترجمہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تم کو قوت عطا کی اور مومنوں کے دلوں کو باہم جوڑ دیا۔ اگر زمین کی تمام چیزیں تم خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ مفہوم ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ یہ فضل اللہ تعالیٰ کا اوس اور خزرج میں نمایاں تھا۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے یہ قبیلے آپس میں لڑتے تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے آ کر جو درس دیا اس سے ان کی دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ الفت میں نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے، یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بہت ہی عمدہ تھا۔ یہاں کے لوگوں میں یہ خوبی تھی کہ جب وہ کسی کو دل سے قبول کرتے تو اس کے لیے سر دڑ کی بازی لگاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو
ان کی مخالفت کی گئی۔ دراصل انہیں پرانے اقدار اور روایات پسند تھے، ان میں تبدیلی نہیں چاہتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ ہوگر ہوئے، یعنی وہ اس چیز کے عادی ہو گئے، اور صرف 23 سال کے عرصے میں سارا جزیرۃ العرب مسلمان ہوا، اور یہی درشت ہو جائل لوگ دنیا کے عظیم راہبر بنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اپنی طرف سے بھی اور مومنین کی طرف سے بھی کی۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے پورے عرب کے لڑتے جھگڑتے قبائل کے دل جوڑ دیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو عنایات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے مومنوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمان پہلے کمزور تھے، پھر وہ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے اپنے مہاجرین بھائی کی ہر طرح سے مدد کی۔ وہاں ہجرت کے بعد مسلمانوں کی جمعیت بن گئی اور مسلمان ایک قوت بن کے ابھرے اور مومنوں کے دل آپس میں جوڑ دیے۔ اور اس میں ایک قبیلے کی بات ہوئی تھی، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں ایسے قبائل تھے کہ جن کی دشمنی، بغض و کینہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ مال مویشی ہوتے تھے، وہ پانی پینے جاتے تھے، تو ایک نے کہا پہلے میری بکریاں پانی پئیں گی، دوسرے نے کہا میری، بس اس حوالے سے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی 40 سال تک چلتی رہی۔ تو جب اللہ کے نبی نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ نے ان کو ہدایت دی تو ان کی یہ صدیوں کی دشمنی، یہ سالوں کی دشمنی جو ہے وہ الفت میں تبدیل ہو گئی اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور عرب کے لوگ ایسے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ ایک دوسرے کو مار دیتے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے تھے۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، اور پھر یہی جائل لوگ، یہی درشت ہو لوگ دنیا کے راہبر بنے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کے ذریعے ان کے دلوں کو جوڑا۔ تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی چٹکی میں ہیں، وہ جس طرف چاہے موڑ دیتا ہے۔ انسان کی اگر بدقسمتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں اور اچھائی سے دور کر دیتے ہیں، اور جب انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی کے قریب لے جاتے ہیں اور برائی سے دور کرتے ہیں۔ تو گویا انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی چٹکی میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج کے قبائل کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی اور ان کی اتحاد سے قوت اسلام میں بڑا اضافہ ہوا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ دوسری عبارت ہمارے پاس آتی ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، اور آپ کے پیروکاروں کے لیے بھی، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ چلیے ترجمہ آ جائے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مومنوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا کافی ہونا۔ اللہ تعالیٰ انتہائی جلیل الشان ہستی ہے، وہ اپنی کفایت کا اعلان کرے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ ایسے انسان کو اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی بے سر و سامانی سے نہ گھبرائیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ مومن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھتی گئی اور ایسے ساتھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر ہوئے جن سے اللہ راضی ہوئے، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے جو دشمن کے خلاف مضبوط ترین اور آپس میں نرم دل تھے۔ یہ ساتھی بھی اللہ کی طرف سے نعمت تھے اور ان کے متعلق الہامی کتابوں تورات، زبور، انجیل میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن کے
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے اور دوسرے تمام مومنین کے لیے بھی کافی ہیں۔ یہ بچوں بک میں سامنے لکھا ہوا ہے کہ جب 33 مرد اور 6 عورتیں مسلمان ہو گئی تو 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے والے بڑے باروب انسان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ایک جو ہے اللہ اس کو اسلام پر لے آ۔ تو ابو جہل جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، وہ طرح طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دیتا تھا، اور حضرت عمر جو تھے یہ نظریاتی مخالف ضرور تھے لیکن انہوں نے اذیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دی، تو اس لیے یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ اور ایک دفعہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، راستے میں کسی نے کہا آپ کی بہن فاطمہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، یہ وہیں سے غصے کے عالم میں واپس ہوئے تو دروازے پہ جب دستک دینے لگے تو اندر سے آواز آئی، وہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی تلاوت فرما رہی تھی۔ انہوں نے جب سنا اندر گئے، انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی کو بہت مارا لیکن اس کے باوجود وہ رائے حق سے نہ ہٹے، تو ان کے دل پہ کچھ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا جو تم کلام پڑھی تھی مجھے سناؤ۔ جب انہوں نے سنایا تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان پہ آ گئی اور یہ وہیں سے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اسلام کو طاقت ملی۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی چھپ کے دعوت تبلیغ کا کام کر رہے تھے، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اعلانیہ دعوت تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام لانے کے آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق یہ آیت نازل کی تھی، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح دن بدن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی قوت دن بدن بڑھتی چلی گئی، سارے کفار مل کر بھی ان کو نیچا نہ دکھا سکے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی مدد کے لیے کافی ہیں۔ تو بچوں اس کے ساتھ یہ رکوع نمبر 8 مکمل ہوا۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہوئی تو آپ کویشچن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔